ایک کنٹینٹ کریٹر کدھر جائے، کہاں سے جا کے اپنی روزی تلاش کرے؟ اس کے کل سرمایہ اس کی کریٹیوٹی ہے. وہ اس کریٹیوٹی کے علاوہ کوئی اور ورک نہیں کر سکتا. ایک ڈاکٹر 4-5 سال لگا کر ایک ڈگری لیتا ہے اور وہ اس ڈگری کے بہاؤ پہ صرف میڈیکل کی جاب کر سکتا ہے، صرف ڈاکٹرز کی جاب کر سکتا ہے، صرف پیشنٹ کو چیک کر کے اس کو میڈیسن لکھ کے دے سکتا ہے. اب اس ڈاکٹر کو کہیں کہ آپ ریڑھی لگا لو، آپ کسی کاسمیٹکس کی دکان پہ بیٹھ کے دکانداری کرو، تو وہ نہیں کر سکے گا. اس طرح ایک انجینئر جو ہے نا وہ انجینئرنگ کر سکے گا، نرس ایک نرسنگ کا کام ہی کر سکے گی. اس طرح ایک کنٹینٹ کریٹر نے اپنی ایک لائف کا ایک حصہ جو ہے نا وہ کریشن سیکھنے میں اور اس کا کام کرنے میں گزاری ہوتی ہے. اسلامک بات کریں تو ہم مذہبی انتشار پسند بن جاتے ہیں. اگر ہم پولیٹکس کی بات کریں تو حق اور باطل کی بات کرنی ہوتی ہے. تو جب حق کی بات کریں تو ہم غدار وطن بن جاتے ہیں، ہم غدار ہیں. ہم ڈراماز کی، فلم انڈسٹری کی بات کریں تو ہم بے غیرت، بدکار اور فحش گو بن جاتے ہیں. بتایا جائے کہ ہم کس طرف جائیں، ہم کیا کریں. کنٹینٹ کریٹر جو ہے نا وہ انڈیا میں دوسری کنٹریز میں جا کے دیکھیں، ان کو اپرچونیٹیز ملتی ہے، ان کو مواقع ملتے ہیں، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے مواقع ملتے ہیں. ہم آ جا کے کیمرہ رکھ کے، سیٹ اپ رکھ کے ہم اپنی کریٹیوٹی دکھا سکتے ہیں نا. ہمیں نہ کوئی کمپنی اپروچ کرتی ہے، ہم نے جو بھی کرنا ہے اپنے بہاف پہ خود کرنا ہے. ہم مڈل کلاس لوگ ہیں، ہمیں ہماری فیملی بھی سپورٹ نہیں کرتی، ہمیں ہماری فیملی فائنینشلی، مورلی کوئی سپورٹ نہیں ہمیں ملتی. ہم نے جب سے ہوش سنبھالی، ہم 10 روپے سے لے کے 10,000 تک اپنی ضروریات خود پوری کرنی ہوتی ہے. ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کرتا ہے. لیکن اس حالات میں اب ہماری زبانیں بند کر دیں گے، ہم تھوڑا سا سچ بولتے ہیں تو ہمیں تھانوں سے کالے آنا شروع ہو جاتی ہیں. کبھی ہمارے کمیونٹی گائیڈ لائنس آ جاتی ہیں، کبھی ہمارے چینل پہ کوئی اسٹرائک مار دیتا ہے، کبھی ہمیں رپورٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، کبھی ہمارا اکاؤنٹ پرماننٹلی بین ہو جاتا ہے. ہم جائیں تو کس طرف جائیں؟ کوئین آف پنجاب مس مریم نواز کہتی ہیں کہ ہم آئی ٹی کے شعبے کو فروغ دیں گے. ایسا فروغ ہے کہ آپ بولنے تک کی اجازت نہیں دے رہے. کچھ لوگ ہوتے ہو آپ کے نیریٹو سے، آپ کی رائے سے، آپ کے نظریے سے اختلاف نہیں رکھتے، وہ صرف آپ کی ذات سے اختلاف رکھتے ہیں. آپ کسی بھی جماعت میں ہو، آپ کسی بھی فرقے میں ہو، آپ کسی بھی سٹانس پہ ہو، انہوں نے صرف آپ سے اختلاف کرنا ہے، انہوں نے صرف آپ کی ذات پہ تنقید کرنی ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے یہ کام شروع کیا تھا تو تب دعوت اسلامی والوں کے میں اسٹیٹس وغیرہ لگایا کرتا تھا. تب بھی مجھے کچھ دوست کہتے تھے کہ یار یہ ہری سنڈی والے بدعتی لوگ ہیں، ان کے پیچھے چل رہا ہے، چھوڑ دے. ان لوگوں کو میں نے ہائیڈ کیا، اسٹیٹس لگانا چھوڑ دیے. پھر بابا جی خادم حسین کا دور آیا، ان کے دور میں جو ہے نا وہ میں نے لبیک کے اسٹیٹس وغیرہ لگانے یا ان کی بات کرنی. پھر مجھے کہنا کہ تو انتشار پسند لوگوں کے جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہا ہے یا ان کے بیانی کو سپورٹ کر رہا ہے. یاد ہے جب میں لبیک کی جانب تھوڑا سا تھا بابا جی خادم حسین رضوی کے نیریٹو کے بہاف پہ، تب بھی مجھے اختلاف کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تب بھی مجھے لوگ کہتے تھے مولوی انتشار پسند ہے تو ان کا ساتھ دیتا ہے، ان کے نیریٹو کو سپورٹ کرتا ہے. میں اس سے تھوڑا سا پیچھے ہٹا، یا لوگوں کے نظروں میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا، اسٹیٹس وغیرہ نہیں لگایا، ان کی کوریج، ان کی پوسٹنگ، ان کے لیے کچھ نہیں لکھا، کچھ نہیں بولا. پھر عمران خان صاحب کا دور آیا، پی ٹی آئی کے لیے اگر میں نے کچھ لکھنا، کچھ بولنا شروع کیا تو میں غدار وطن ڈکلیئر کیا جاتا رہا. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تنقید کرنے والوں سے میرا اتنا سوال ہے کہ تمہاری اپنی کیا اوقات ہے. موٹر سائیکل کا مکینک تھے تو آج تک صحیح طرح بن نہیں سکا، بات کرتا ہے مجھ پہ. 10ویں کا پاسنگ مارکس سے تو اس سے کلیئر ہو نہیں سکے، بات کرتا ہے مجھ پہ. خیر انڈیویجولی بات میں کس کا کروں. میں بات کر رہا تھا کہ زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا. ایک مڈل کلاس لڑکی اگر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اگر وہ اس مشکل حالات میں خود سے اپنی راتوں کو تباہ کر کے، اپنی نیندوں کو تباہ کر کے کچھ تخلیقی کام کرتا ہے، تو اس پہ بھی سب سے پہلے آپ تنقید کریں، اس کے بعد آپ اس کو رپورٹیں ماریں، اس کو اسٹرائک بھیجیں، اس کا اکاؤنٹ پرماننٹلی بین کروا دیں، تو وہ کس طرف جائے؟ وہ کیا کرے؟ اسکل، ایک ہنر جو ہے نا وہ بڑے عرصے کے بعد، بڑے پاپڑ بیلنے کے بعد آتا ہے. اس کو چٹکیوں میں آپ بلا کے اور کام کر نہیں سکتے. کیونکہ پاکستان میں رہا کہ کاروبار کرنے کے لیے آپ کے پاس روکڑا چاہیے، آپ کے پاس انویسٹمنٹ چاہیے. ہمارے پہ انویسٹمنٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم پہ کوئی انویسٹ نہیں کرتا. ہماری انویسٹمنٹ ہم خود ہے، ہماری انویسٹمنٹ ہمارے الفاظ ہے، ہماری انویسٹمنٹ ہماری کریشن ہے. اب میرا ٹک ٹاک اکاؤنٹ کیوں بین ہوا ہے؟ شف والی سرکار پہ 2-3 ویڈیوز بنائی ہیں، کمیونٹی گائیڈ لائنس آئی ہے، فلسطین کے بارے میں، KFC میکڈونلڈ کے بارے میں کچھ باتیں کی ہے، کمیونٹی گائیڈ لائنس، انہوں نے پرماننٹلی میرا اکاؤنٹ بین کر دیا. اور آج کی تاریخ تک تقریباً میں نے کوئی 11 سے 12 اپیل کی ہے، VPN لگا کے اپیل کی ہے، ہر طرح سے ان کو کہا کہ یار نیکسٹ نہیں ہوگا اس طرح سے، لیکن انہوں نے اکاؤنٹ ان بین نہیں کیا. اسی طرح سے یوٹیوب پہ اسٹرائکس پڑی ہیں، یوٹیوب پہ میرے 1-2 چینل پہ اسٹرائکس پڑی ہیں، یوٹیوب پہ فلاپ ہے، فیس بک پہ ویسے ہی پاکستان میں مانیٹائز نہیں ہے. تو
جو کام دینے والے پاکستان کے جو کریٹر کام دینے والے ہیں، پروجیکٹ دینے والے ہیں، جو کام دینے والے ہیں، وہ ویسے ہی اپنے فرعونی لہجے میں اس کے اندر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ہمارے جو نیچے ہمارے ماتحت ہیں وہ کیڑے مکوڑے ہیں. عزت نفس کی توہین کروا کے، عزت نفس کو بالکل مار کے جو ہے نا وہ کام مانگنا پڑتا ہے، کام کرنا پڑتا ہے، کیونکہ انویسٹمنٹ ہمارے پاس نہیں ہے، انویسٹمنٹ ہم پہ کوئی کر نہیں سکتا. تو آج آ کے ہماری کریشن ہے، ہماری ایڈیٹنگ ہے، چند سینکڑوں یا ہزاروں روپے میں لوگوں کو لاکھوں کما کے دیتے ہیں، پھر ہم اپنا گزارا کر پا رہے ہیں. اس سارے سینیریو میں بھی ہماری اس طرح سے آپ ٹانگیں کھینچیں گے تو میرا خیال ہے کہ اللہ پاک بہترین اسباب کرنے والا ہے، اللہ پاک بہترین بدلہ لینے والا ہے. کہ جب میں انٹر میں تھا، میٹرک کلیئر کرنے کے بعد کالج میں گیا تو سنا تھا کہ آنے والا دور آئی ٹی کا ہے. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ جو بندہ اس میں انوالو ہوگا، جو بندہ اس میں لرننگ کرے گا، فیوچر اس کا ہے. تو تب سے ہی شروع ہوا تھے پنگے لینے، اور تب سے ڈگریاں ڈپلومے کر کے پنگے شنگے لے کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں خود کو فلی ان کیا. لیکن اب یہ صورتحال ہے کہ اتنے سالوں کے بعد آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے مجھے کچھ نہیں دیا، سوائے مہینے کے چند روپے کے علاوہ مجھے تخلیقی کام سے کچھ نہیں ملا. رہی بات نیکسٹ فیوچر کی، تو میں دیکھنے والے سے گزارش کروں گا کہ ایڈیٹنگ تو میرا پیشن ہے، ایڈیٹنگ تو میں نہیں چھوڑوں گا، لیکن سوشل میڈیا سے میں دور ہو جاؤں گا. اب ٹک ٹاک تو ویسے ہی پہلے میں نے انسٹال کر دیا ہے، کیونکہ وہ وداؤٹ اینی ریزن میرا اکاؤنٹ جو ہے نا وہ انہوں نے 4 دفعہ بین کیا. ہر دفعہ نیو اکاؤنٹ بناتا تھا، ہر دفعہ بین کر دیتے تھے، ہر دفعہ نیو اکاؤنٹ بناتا تھا، کمیونٹی گائیڈ لائنس دے کے بین کر دیتے تھے. ٹک ٹاک تو خیر میں نے انسٹال کر دیے، باوجود اس کے کہ اچھے خاصے فالوورس تھے، اچھے خاصے لائکس اور اچھے خاصے ویوز آ رہے تھے، لوگ پیار کر رہے تھے، محبت کر رہے تھے، لیکن ٹک ٹاک تو انسٹال کر دیے. فیس بک کی بات رہی تو فیس بک کے پیج کی مونٹائزیشن پاکستان میں فی الحال اویلیبل نہیں ہے، فیس بک پہ بھی کنٹینٹ نہیں آیا کرے گا. رہی بات یوٹیوب کی، تو یوٹیوب پہ صرف کلائنٹس کی حد تک، صرف پروجیکٹ کی حد تک کام کروں گا. ایڈورٹائزمنٹ کی بات رہی تو تمام دیکھنے والے سے یہی گزارش کروں گا کہ آپ کا اسکول، آپ کے بیوٹی پارلر، آپ کی شاپ، آپ کا ہاسپٹل، آپ کا اسکول، آپ کا کالج، آپ کا کوئی بھی کاروباری ادارہ جس کی آپ پروموشن کروانا چاہیں، جس کی آپ کوریج کروانا چاہیں، جس کی آپ تشہیر کروانا چاہیں، تو لازمی مجھ سے رابطہ کیجیے گا. آپ کو پروفیشنل قسم کی ایڈیٹنگ ملے گی، آپ کو پروفیشنل قسم کی کوریج ملے گی. تو ایڈورٹائزمنٹ کا کام کرتے رہیں گے جب تک پاکستان میں ہے. ایک دن پاکستان بھی چھوڑ جائیں گے، کیونکہ ہمارے اس ٹیلنٹ کی یہاں تو قدر کوئی نہیں. باہر جا کے آزمائیں گے، باہر جا کے دیکھیں گے، ہو سکتا ہے اللہ پاک نے باہر ہمارا کچھ لکھا ہو. پاکستان کے لیے صرف یہ میری شاید لاسٹ ویڈیو ہوگی. پاکستان میں رہ کے میں کنٹینٹ کے نام پہ کوئی ویڈیو نہیں بناؤں گا اپنے، کیونکہ جن لوگوں کو میں کما کے دے رہا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ ایڈیٹنگ پروجیکٹ کر رہا ہوں، وہ اب سے اب ہوتے جا رہے ہیں اور میں انہی کا کام کر کے ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتا جا رہا ہوں. تو کوشش کروں گا اب جتنی جلدی ہو سکے اس فیلڈ سے خود کو جدا کروں گا. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کو خدا، سوشل میڈیا کو خیر آباد کہہ دوں. سوشل میڈیا پہ پالیٹکس پہ بات کروں، عمران خان پہ بات کروں تو میں غدار وطن ڈکلیئر ہو جاتا ہوں. مذہب پہ بات کروں، حق و باطل کی بات کروں تو میں مذہبی انتشار پسند بن جاتا ہوں. اگر میں ڈرامہ انڈسٹری، فلم انڈسٹری کی بات کروں تو میں بےغیرت، بدکار اور فحش گو بن جاتا ہوں. اس کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے علاوہ فیملی بلاگنگ تو مجھ سے ہونے سے رہی. فیملی بلاگنگ میں کر نہیں سکتا، کپل بلاگنگ میں کر نہیں سکتا. میرا خیال ہے کہ چپ ہو جانا سب سے بہترین سلوشن ہے. بلاگر، ٹاپ بلاگرز تھے، عرفان جنیجو، مورو، اس طرح کے میری انسپریشن تھے، وہ تو بہت پہلے کا کنارہ کشی کر چکے ہیں. تو میں اسی لیے لگا ہوا تھا کہ شاید تھوڑا سا ٹائم دیں گے تو اللہ پاک کچھ نہ کچھ کرم ضرور کرے گا. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بالکل جاہل ترین لوگ جو ہے نا، وہ ان کے ویوز بھی اچھے آ رہے ہوتے ہیں، جن کا کریٹیوٹی سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں. چند سیکنڈز کا کام کر کے وہ ویوز بھی لے رہے ہیں، ڈالرز بھی کما رہے ہیں، اور ہم ساری رات، سارا دن جو ہے نا وہ لگے رہتے ہیں. لیکن ہمیں اس طرح سے نہ فیڈ بیک فائنینشلی مل رہا ہے، نہ ہمیں اس طرح سے فیڈ بیک جو ہے نا وہ آڈینس کی صورت میں ملتا ہے. بے قدری جو ہے نا وہ اس سے بڑی لعنت کوئی نہیں ہوتی. تو بے قدری مزید برداشت نہیں ہوگی. تو صرف وہی کام ہوگا جس میں اپنا فیوچر نظر آئے گا، جس میں لگے گا کہ ہاں یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے. اینڈ پہ یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ نے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کم کروانا ہے تو مجھ سے لازمی رابطہ کیجیے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.